بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی نبی کی جنہوں نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور انہیں جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ میلاد سے 2500 سال پہلے 5ویں قرن میں بیت المقدس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ دانیال کا مطلب ہے کہ خدا بند میرا قاضی ہے۔ دانیال علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے والد اور والدہ کی خوشی زیادہ مدتوں تک نہ رہی، کیونکہ اس زمانے میں ملک میں ایک عجیب حالات پیش آئے۔ ایک روایات کے مطابق اس زمانے میں مصر کے ایک بادشاہ نے یہودیوں کے ایک بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چونکہ دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے، ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ اس کے بنا پر ان کے والدین جنگل میں جا کر ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ صرف چند دن کے تھے، حضرت دانیال علیہ السلام شیروں سے بھرے جنگل میں خدا کی امان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ پیش آتی ہے۔ لہٰذا اس جنگل میں شیروں کو جلد ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے اور اس کے اعتراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک عجیب اتفاق پیش آتا ہے کہ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، صرف انہیں زبان لگاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام اس جنگل میں شیروں کے ساتھ کتنے عرصہ تک رہے یہ کسی کو واضح طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہ چوپان آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور ساخ سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے اور بخت نصر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، جو کہ بہت ہی طاقتور تھا، کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بابل کا بادشاہ بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور پورے شہر کو آگ لگا دیتا ہے۔ پورا شہر تقریباً ویران ہو جاتا ہے۔ اس حملے میں جو افراد بچ جاتے ہیں وہ مصر کی جانب بھاگ جاتے ہیں، اور جوانوں کو بخت نصر کی فوج کے ہاتھوں قید کر کے بابل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان جوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزرا بھی قیدی بنتے ہیں۔ بہرحال دوستو، بابل کے لوگوں نے ان جوانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی جنہیں بیت المقدس سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ لہٰذا بابل کے لوگ بابل کے بادشاہ بخت نصر کے پاس ان جوانوں کی شکایت لے کر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتی اور ان کا سارا ہوش و حواس ان جوانوں پر ہے، لہٰذا آپ یا تو انہیں بابل سے باہر نکالیں یا ان کا قتل کر دیں۔ بخت نصر ان لوگوں کی بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس کے بعد بخت نصر سب جوانوں کو شہر کے میدان میں جمع کرتا ہے، جس وقت تمام جوان اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بخت نصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 جوان چاہیے، ان کو آزاد کر دو۔ تو وہ 4 جوان آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور بابل کے لوگ باقی تمام جوانوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 نوجوانوں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزرا علیہ السلام بھی تھے۔ لہٰذا اس کے بعد بخت نصر ان جوانوں کو اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ان جوانوں کو اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو اور انہیں ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں انہیں کام پر رکھا جا سکے، اور انہیں میرے کھانوں میں سے ہی کھلاؤ اور میری مخصوص شراب پلاؤ۔ لہٰذا وزیر ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیر کرتا ہے۔ وزیر خاص طور پر ان جوانوں کے کام کی نگرانی کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے جوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے مذہب میں جائز نہیں تھی۔ دوستو، وزیر پرہیزگاری کو دیکھ کر اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے اور 3 سال بعد
बादशाह तुम्हें ज़ईफ और कमजोर देखेगा तो इसकी सजा का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वजीर से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हम लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे। और हकीकत में यही हुआ कि जो हराम खाना पीना खा रहे थे वो दो उन जवानों के आगे कमजोर नजर आ रहे थे। इसी दौरान हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता होता है। इसके बाद जब 3 साल गुजर जाते हैं तो इन जवानों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता है। बादशाह इन जवानों से मुख्तलिफ काम करवाता है। ये जवान सालों बुख्तनसर के कैदी के तौर पर काम करते हैं, लेकिन बुख्तनसर को ये अच्छा नहीं लगता था कि उनको कैदी की नजर से देखे। लिहाजा इसके बाद बुख्तनसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना वजीर बनाता है और इसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मबूस करता है। इसके बाद बाबुल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जासूसी करते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के किरदार को देखकर उन लोगों से बर्दाश्त न हुआ, लिहाजा उन लोगों ने कोशिश की कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बदनाम करें और आप अलैहिस्सलाम को बुख्तनसर की नजरों में गिराएं। लिहाजा वो बुख्तनसर से जाकर कहते हैं कि ए बादशाह, आपने जिस शख्स को खुद का वजीर बनाया है और वो पैगंबर की तरह इख्तियार करता है और जो शराब आप पीते हैं वो हरगिज नहीं पीता। लिहाजा ये सुनते ही बुख्तनसर अपने खादिमों को वो शराब लाने का हुक्म देता है कि शराब लाई जाए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी जाए। और अब उस बात का इंतजार था, क्योंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे। बाबुल के लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए थे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को तहते तासीर करार दे। उस दिन के बाद बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों से भरे जंगल में डाल दिया जाए। लेकिन ये अजीब था कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उन शेरों के साथ बड़े ही आराम और सुकून के साथ थे और शेरों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके करीब आ गए थे और उनको चाट रहे थे और इस तरह रिख्तार कर रहे थे कि जैसे पुराने दोस्त से मुलाकात हुई हो। लिहाजा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक अंगूठी बनाते हैं कि जिसमें बीच में खुद की तस्वीर और उसके दोनों जानिब शेरों की तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद मुख्तनसर एक ख्वाब देखता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और अजीबो गरीब काम को अंजाम देने लगता है। लिहाजा मुख्तनसर चाहता है कि कोई उसे बताए कि उसके ख्वाब की ताबीर क्या है, लेकिन फिर मुख्तनसर को भी याद नहीं रहता कि उसने ख्वाब में क्या देखा था। इस वजह से कोई भी उसके ख्वाब की ताबीर ना कर सका। इस बिना पर बादशाह हुक्म देता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगल से निकाला जाए। इसके बाद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगल से निकाल कर मुख्तनसर के सामने लाया जाता है। तो मुख्तनसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम बता सकते हो कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। मुख्तसर ये कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम मुख्तनसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्समा देखा है कि जिससे एक बड़ा पत्थर टकराता है और वो मुजस्समा टूट जाता है, यानी कि मुख्तनसर की बादशाही किस तरह खत्म होगी और बुत भी नाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात बयान करना जरूरी है कि आजकल के मुहक्किकों की नजर में इसकी ताबीर की जिसमें वो बड़ा पत्थर मुजस्समे से टकराता है और बड़े मुजस्समे को उसने नाबूद कर दिया। तौरात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर और बुतों के नाबूद होने की तरफ इशारा है। लिहाजा इस नजर से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़हूर की बशारत दे रहे हैं। जिस वक्त मुख्तनसर ये देखता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब और उसकी ताबीर बयान कर सकते हैं, तो मुख्तनसर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दोबारा महल में लेकर आता है और पहले से ज्यादा मोहब्बत इख्तियार करता है। लेकिन दोस्तों, बाबुल के लोग हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं छोड़ते। उन लोगों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से निजात पाने के लिए हर बुरे तरीके को अपनाया। अगरचे इस बार बहुत सख्तियां बर्दाश्त की और मुख्तनसर को राजी कर लिया और बादशाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाया गया। फिर उसके बाद बादशाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि इस बुत के सामने सजदा करो और कहता है
کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیں گے۔ اس پر دانیال علیہ السلام بخت نصر کو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا اس آگ میں کہ جس میں تم ہمیں ڈالو گے وہ بچا لے گا۔ دوستو، بخت نصر اس بات کو سننے کے بعد بہت خوفناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بھٹی بنائی جائے۔ لہٰذا خادموں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیر کی اور آگ کو اچھی طرح سے شعلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اپنے دوستوں کی جانب رخ کرتے ہیں کہ یہ خود تم لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور بخت نصر ان چاروں لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے، لیکن اس وقت بخت نصر کو ایک عجیب چیز دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا وہ جب غور سے دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کے بجائے 5 لوگ موجود ہیں، 5واں شخص شکل صورت کے حساب سے ان چاروں سے مختلف ہے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہو۔ اس کے بعد بخت نصر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو آگ سے باہر نکالا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی آگ سے اس طرح باہر آتے ہیں جیسے آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے، وہ 5واں شخص کون تھا؟ اس پر دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ 5واں شخص جو آگ میں ہمارے ساتھ موجود تھا وہ فرشتہ تھا۔ لہٰذا بخت نصر ان حالات کو دیکھ کر اعلان کرتا ہے کہ کسی کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں برا کہنے کا حق نہیں ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری عمر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دوستوں، اس واقعے کو سالوں گزر جاتے ہیں اور بخت نصر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوستوں، بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا جو انتہائی عیاش اور نالائق بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کی اونچے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ ہی آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ بہت جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو شیروں کے سامنے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خدا بند، مدد مانگتا جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور لوگوں نے جب قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے کے اندر صحیح سلامت موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور پرہیزگار شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ دوستوں، اس کے بعد فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر کے طور پر مقرر کیا۔ یہ عظیم بادشاہ جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، اور تیسری مملکت یعنی تانبے کی رانیں یعنی یونان کی سلطنت تھی جس میں سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں فارس کی سلطنت کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور مٹی کی تانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما یعنی رومن ایمپائر تھی جو کہ بعد میں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور سب سے بڑی عظیم
اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ یقیناً جانتے تھے کہ وہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخر کار عرب کی زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئی اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعبیر کر ڈالی، چونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔